بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اپیکس گروپ آف کالجز میں پری فرسٹ ایئر کے اندر آپ نے جو اسلامیات کا سبجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، آج ہم نے اس کا اگلا لیسن پڑھنا ہے، لیکچر نمبر 11 باب اول بنیادی عقائد، جس کو ہم نے پہلے سے سٹارٹ کر رکھا ہے۔ ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں پچھلے لیکچر میں روشنی ڈالی، عقیدہ کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں، اور عقیدہ آخرت کا ہم نے میننگ بھی دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی قرآن و حدیث میں اہمیت کیا ہے۔ مختلف قرآنی آیات اور مختلف احادیث مبارکہ سے ہم نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے، اس کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا، اور حساب کے مطابق اس کو سزا و جزا دی جائے گی۔ اس چیز کا آج کل بسنے والی زندگی، انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج ہم نے اس چیز کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے کچھ نکات ہیں جس کے اوپر ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے با مقصد زندگی کا شعور۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہو اس کا کوئی نہ کوئی میننگ، کوئی نہ کوئی پرپز، اس کا مقصد کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اس چیز کا اندازہ ہمیں عقیدہ آخرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت میں انسان با مقصد زندگی کا شعور پیدا کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الذاریات کی 56ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ مطلب انسان کی پیدائش اللہ پاک کی بندگی کے اندر آتے ہوئے اس کے عبادت کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ آخرت میں باز پرس کا خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر مائل کرتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے۔ سورۃ آل عمران 191ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب فضول پیدا نہیں کیا۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات میں دوسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے قریب جانا ہے، نیکی کی طرف راغب ہونا ہے، اپنے آپ کو مائل کرنا ہے، اور بدی سے اپنے آپ کو، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے۔ یہ کیوں کر ہم کریں گے؟ کیونکہ ہمیں عقیدہ آخرت کے اوپر ہمارا پراپر اس چیز کے اوپر ہمارا عقیدہ برقرار رہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی اندازہ رہے کہ اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت کے حوالے سے عقیدہ آخرت سے انسان میں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے ان نیکیوں کا بہترین بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اگر وہ برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ جانتا ہے کہ برائیوں کا بدلہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسا انسان دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا ہر عمل آخرت کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے سیرت و کردار کی تعمیر۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان حیوانی خواہشات کا مطیع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کی سیرت و کردار کی بہتر تعمیر ہوتی ہے۔ آخرت میں معاوضے کا خوف انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے بچا کر حسن اخلاق کا بہترین نمونہ بن جاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جرأت و بہادری۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ موت سے وہ فنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جو کہ ہمیشہ رہے گی، وہ یقین اس کے اندر بہادری جرأت پیدا کرتا ہے۔ وہ کسی بھی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا، باطل کے آگے نہ ہی سر جھکاتا ہے، بلکہ بڑی مردانگی کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جو کچھ بھی میرے سامنے کوئی مشکلات آ رہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی خاتمہ ہونا ہی ہے، اور ان مشکلات کے بدل میں اگر میں نے اپنے عقیدہ کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے مقابلہ کر لیا، تو اس کا ایک اچھا ٹھکانہ مجھے بعد میں اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوگا۔ اگلا ہمارے پاس جو نقطہ ہے وہ ہے مایوسی کا خاتمہ۔ عقیدہ آخرت انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ وہ دنیاوی مشکلات اور رنج و غم سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اس کے مصائب و مشکلات پر صبر کے اجرا سے اپنے رب کے ہاں سے ملنے والا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے
और वह दूसरों की नेमतों पर कुड़ने की बजाय अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है। मतलब ये है कि हमें अक़ीदा आखिरत की वजह से जो भी आर्जी या ज़्यादा देर रहने वाली अगर कोई मायूसी के लम्हात हों, हम उससे इस वजह से बच सकते हैं कि हमें इसके ख़ात्मे की सूरत में एक अच्छा सिला बाद में मिल जाएगा। हमारे पास जो अगला नुक्ता है वो है जज्बा एसार। एसार का मतलब कुर्बानी देना होता है। जज्बे का मतलब एक ख्वाहिश है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इधर आखिरत का यकीन इंसान को माल दौलत की मोहब्बत से बेनियाज कर देता है और वह दिल खोल कर अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया गया एक पैसा भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अजर का बायस होगा। इसलिए वह तंगी और फराही हर हाल में दूसरों की ज़रूरतों की पूरी करने में कोशिश करता रहता है। अगला नुक्ता जो है वह नेमतों का सही इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इंसान से इन नेमतों के बारे में बाज़पुरस भी होगी। अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखने से इंसान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और सलाहियतों को ज़ाया नहीं करता बल्कि उन्हें खल्क़ खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमारे पास जो 8वां जो नुक्ता है अक़ीदा आखिरत की ज़िंदगी पर असरात के लिए वह है आजिज़ व इंकिसारी, मतलब झुक कर रहना। अक़ीदा आखिरत से इंसान में आजिज़ व इंकिसारी पैदा होती है। अमाल की बाज़पुरस का खौफ इंसान के तकब्बुर का खात्मा कर देता है। वो अपने आप को अल्लाह ताला का एक नातवां बंदा समझता है जिसे अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। अक़ीदा आखिरत इंसान में यह शऊर पैदा करता है कि इसकी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं, बिलाखिर इसको मौत आनी है और वह इसे बुजुर्गों बरतर हस्ती के बारगाह में हाजिर होना है। ये चीज़ इंसान को मगरूर और मुतकब्बर बनने से रोकती है। इसलिए अज़ीज़ तलबा, अक़ीदा आखिरत का न सिर्फ हमारे सिलेबस के साथ एक ताल्लुक़ है बल्कि इसका हमारी अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी एक प्रैक्टिकल अमली जामा के ऊपर भी हम इसके लिए अगर बात करें तो इसकी वजह से इंसान में इंसानियत आ जाती है और इंसान को अपने मुस्तक़बिल के लिए एक अच्छे रहबर के तौर पर हमें सीखने के लिए समझने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपसे ये गुजारिश है कि ये सिलेबस को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेपर नंबर लेने के लिए ही ना पढ़िएगा बल्कि इसका अपनी ज़िंदगी पर जितना भी आप असरात मुरतब कर सकते हैं इसमें आपको भी भला होगा और आपके फैमिली का और आपके अज़ीज़ व अक़ारब के लिए भी ये फ़ायदा मंदी साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।